نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 23واں پارہ سورۃ الصافات اور رکوع نمبر 3 چل رہا ہے اور ذکر خیر چل رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور آج کی تلاوت کردہ اس سورت کی آیات 99 سے لے کر 103 تک، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ کا ملنا اور پھر ان کی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی 37 سال کی عمر میں ہوئی۔ 37 سال کی عمر میں حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کے چاچا زاد تھی اس سے شادی ہوئی، اور 80 سال کی عمر میں بیٹے کا تقاضا پیدا ہوا، یعنی 37 سے 80 تک اولاد نہیں تھی، اور دل میں داعیہ پیدا ہوا، تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی بیٹا دے۔ اور گزشتہ سبق میں، کل کے سبق میں گزرا ہے کہ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے بچا لیا، اور پھر کئی سال ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو پھر اس علاقے سے ہجرت کی، اور راستے میں وہ ظالم بادشاہ کے ساتھ بھی واسطہ پڑا جو لوگوں کی بیویوں کو چھین لیتا تھا۔ تو بہرحال اس سے جب یہ کہا کہ یہ تو میری بہن ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متاثر ہو کر ان کو بطور خادمہ کے حضرت سائرہ کو ہاجرہ دی عورت، اور حضرت سائرہ نے حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، تو اللہ رب العزت نے سائرہ کے بجائے پہلے حضرت ہاجرہ کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ہاجرہ نکاح میں بعد میں آئی ہے، سائرہ سے نکاح پہلے ہوا، لیکن اولاد ہاجرہ سے پہلے ہوئی اور حضرت سائرہ سے بعد میں ہوئی، اور دونوں بھائیوں میں تقریباً 14 سال کا فرق ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کا ہے ذکر، اور سورۃ ہود کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کے ملنے کا ذکر ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف چلا جاؤں گا، یعنی اس کے حکم سے ہجرت کر جاؤں گا۔ ظاہری بات انسان ہے، اگر پریشان ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے لوگوں کے ظلم و تشدد سے، تو لوگ صرف اتنی بات ہی سنتے نہیں تھے، لوگ تو آپ جانتے ہیں پھر جو کچھ کہتے ہیں۔
اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہجرت کر جاؤں گا، اور انبیاء پر یہ ایک بڑا سخت وقت آتا تھا ہجرت کا، اور ہجرت کا انسان تصور کرے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بچایا ہوا ہے، ورنہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ وہاں سے پاکستان بن رہا تھا آ رہے تھے، تو ان کی تو انسان کاریاں پڑھ کے بھی رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا سیاحدین، میرا رب پھر میری اس راستے میں رہنمائی کرے گا، یعنی میری منزل کیا ہوگی، میں کہاں جاؤں گا، یہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اور کیونکہ انبیاء کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہی کے حکم سے ان کا چلنا پھرنا، ان کا رکنا ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے میں نے عرض کیا، حضرت ہاجرہ بھی اب مل گئی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اولاد کس سے مانگ رہے ہیں؟ بولو بھائی، تو مجھے اور آپ کو کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ کچھ بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال فرمایا رب ہب لی من الصالحین۔ اب ظاہری بات ہے وہاں تو قوم تھا، قبیلہ، باپ، خاندان، لیکن ہجرت کر گئے، اب تنہا ہے، اور ساتھ ان کے بس گھر والی ہے، اور راستے میں اب ہاجرہ مل گئی، اور ساتھ ان کے حضرت لوط علیہ السلام تھے، وہ ان کے بھتیجے تھے، بس وہ مسلمان ہوئے تھے، باقی قوم قبیلے میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ تو آپ جانتے ہیں جب انسان تنہا ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سوچ گھومتی ہے، تو اب یہاں سوچ گھومی اور بات بیٹے پہ چلی، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا بھی دے اور نیکوکار بھی دینا، نیک بھی ہو۔ اور یہ دعا جب انسان کی شادی ہو اور امید سے ہو تو یہ کثرت سے دونوں میاں بیوی کو مانگتے رہنا چاہیے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اور جب اولاد دنیا میں آ جائے اب دعا بدل جاتی ہے، اب ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے۔ اور یہ 19ویں پارے میں سورۃ فرقان میں آیت مبارکہ آخری رکوع کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور جب یہی اولاد ذرا شعور کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، تو اب اولاد کے ذمہ دعا لگ جاتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یوں ہے۔ ہاں جی، کہ جب ماں باپ کس سے ہوں؟ اولاد کی امید سے ہوں، ماں باپ بننے والے جو ہیں، تو یہ کون سی دعا پڑھے؟ بولو بھائی، رب ہب لی من الصالحین۔ اور جب دعا اولاد دنیا میں کیا ہو؟ آ جائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اب دعا کون سی ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین۔ اب یہ دونوں دعائیں کن کے لیے؟ والدین کے لیے۔ اب جب یہ اولاد بڑی ہو گئی، اب جیسے ماشاءاللہ اب یہ بچہ حافظ قرآن ہے، اب ماں باپ کے لیے کون سی دعا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل 15 پارہ اس کی آیت ہے، کون سی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی۔ اور یہ کب تک ہے؟ مرد دم تک۔ اب میں اور آپ صاحب اولاد ہیں، لیکن ہم اپنے والدین کی اولاد ہیں، اس لیے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی، ہاں، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو جائے، ان کا حق ہے۔ تو بہرحال یہ دعا کی، اور اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور خوشخبری دے دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اور انتہائی بردبار۔ ہاں جی، تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری مل گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل دنیا میں آ گئے، اور فلما بلغ معه السعی، جب 13 سال کی عمر کو پہنچے، 13 سال کی عمر کو پہنچے، تو آپ جانتے ہیں 13 سال کی عمر پہ بچہ تو پہنچتا ہے، لیکن ماں باپ ذرا اچھی طرح اس کی پرورش اور تربیت میں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر کتنی آسیں امیدیں لگ جاتی ہیں اپنے بچے کے ساتھ۔ اب بطور سہارا گھر کے اندر، کام کاج کے اندر معاون، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ 13 سال کے پہنچ گئے، دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، دوڑنے لگ گئے، تو قال یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم پر ایک اور آزمائش آ گئی۔ دیکھو اللہ رب العزت
وحی کے ذریعے بھی یہ حکم دے سکتے تھے کہ بیٹے کو ذبح کرو، لیکن خواب کے ذریعے حکم دیا، کیونکہ وحی کے خواب کے ذریعے تعویل کا بھی ہوتا ہے، انسان تعویل بھی کر سکتا ہے کہ خواب ہے، شاید اس سے مراد یہ ہے، شاید اس سے مراد وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں امتحان میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب مسلسل 3 روز یہی دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، خواب رحمانی، شیطانی، نفسانی۔ رحمانی یہ خوشخبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے اس خواب کو ان کو بتانا چاہیے جو آپ کے ہمدرد خیر خواہ ہیں، کیونکہ آتا ہے جو تعبیر سننے والا دے گا اللہ اسی کو اسی صورت میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور شیطانی، یہ شیطان کی طرف سے ڈرانے وغیرہ، اس کے بارے میں وہی دعا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ھذہ الرؤیا۔ اور اگر آپ مسجد کے علاوہ کہیں ہو تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیں۔ مسجد میں سوئے ہو تو تھوکنے کا صرف کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں، بس اشارہ دینا ہے۔ اور نفسانی، انسان جو کچھ بعض دفعہ سارا دن سوچتا ہے، یا خوراک کا اثر بھی ہوتا ہے، خوراک کا سوچتا ہے یا خوراک کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں۔ تو بہرحال خواب کوئی بھی ہو جس کے اندر انسان کو پریشانی والا معاملہ ہو، اس کے لیے دعا پڑھ لینی چاہیے، اور تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان اسی کے پیچھے رہے۔ ہاں باقی رحمانی اچھا ہے تو کسی اچھے ساتھی سے ذکر کر دے۔ تو نبی کا خواب بہرحال وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیٹے کے سامنے رکھ دیا کہ انی ارا، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں فی المنام، نیند میں۔ نیند کا مطلب کیا ہے؟ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے تو بتا تیرا کیا مشورہ ہے۔ اب دیکھو پکڑ کے فوراً لٹا دینا یہ اور صورت تھی، لیکن پوچھ کے پھر اور صورت ہے کہ ذرا بیٹا کیا کہتا۔ بیٹے کو یوں پکڑ لینا اور گرا دینا اور شروع کر دینا نہیں۔ اب بیٹے کی بھی چاہت کا پتہ چل جائے تو بیٹا بھی پھر عظیم نبی کا عظیم نبی بیٹا تھا۔ ہاں جی، کہ پوچھنے پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ کوئی ہیلا بہانا ہو تو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی، فوراً کہا ابا جو حکم ہے کر گزرے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آپ کو مل رہا ہے تو آپ کر گزرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال یا ابت افعل، اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے ابا جان افعل، کریں آپ، بسم اللہ کریں، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، تاخیر نہ کریں، اللہ کا حکم ہے تو کریں۔ فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ، کیا پیارے جملے ہیں۔ نبی ڈائریکٹ خدا کے شاگرد ہوتے ہیں۔ کس کے شاگرد ہوتے ہیں بولو؟ دیکھو کون سے جملے زبان پہ چل رہے ہیں۔ ہاں جی، کسی مکتب میں نہیں پڑھا، کسی مسجد مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی مولوی صاحب کسی ماسٹر صاحب سے نہیں پڑھا، اور نبی کی زمین پہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ جو کسی کا شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے کہ قاعدے کا استاد الگ ہے، سکول کا استاد الگ ہے، اور جوتیاں پڑھنے کے واقعہ اپنے الگ لکھے ہوئے کہ سبق نہ آنے پر جوتیوں کا پڑھنا، یہ بھی اس نے ذکر کیا ہوا ہے مرزا قادیانی نے۔ اور پھر بھی افسوس ان عقلوں پر جو اس کو نبی مانتے ہیں۔ ہاں جی، نبی تو اللہ رب العزت کا شاگرد ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہی کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو علم دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ستجد، اور نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اظہار نبوت، اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو فرمایا ستجدنی، ابا جی آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ نبی دعویٰ نہیں کرتا، نبی دعویٰ نہیں کرتا، نبی اللہ کی ذات کے ساتھ بات کرتا ہے، اللہ نے چاہا تو۔ اور قرآن میں فرمایا بھی ہے انبیاء کو بھی کہ جب کسی بات کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اپنے کام کو اللہ کی چاہت کے ساتھ معلق کرنا ہے، رب چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا،
کیونکہ کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور نبی تو سراسر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوتی، اس لیے یہاں فرما دیا کہ میرے رب نے چاہا من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما، اللہ فرماتے ہیں دونوں نے فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ فلما اسلما، سر تسلیم خم کر دیا، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی، اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دیکھو سیدھا لٹانے سے وہ آنکھیں مل سکتی ہیں، باپ بیٹے کی شفقت محبت، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیشانی کے بل زمین کی طرف ان کو لٹایا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہوں نے ان کو نیچے لٹا کر اپنا کام پورا کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت اس کی آگے مزید تفصیل ذکر فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد میں ملنا، بیٹا کون سا؟ اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اس کا ذکر فرما دیا، اور مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ یہ میرے پیارے لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کا تمہیں حکم ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہم امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ہم اتباع دو نبیوں کی کرتے ہیں، ایک حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ایک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ دیکھو زبانی حکم ہوتا تو یہ قربانی کا منسوخ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو خواب کے ذریعے رکھا اور باقی رکھا۔ اب صورت کیا بنا دی وہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیا، اور پھر اس قربانی کو تا قیامت جاری کر دیا کہ اب جو بھی اس قربانی کو کرے گا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت سمجھ کے کرے گا، اسماعیل علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کرے گا جانور، اجر پائے گا بیٹا قربان کرنے کا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی فرما برداری اپنے رب کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔